بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ بغداد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے یہ خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل اہل بیت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک مطہر معمر آل پاک کا ذکر ہوگا، اور ان کے فضائل و مناقب آج بیان کیے جائیں گے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے دو معزز شخصیات اس وقت ہمارے سیٹ پر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں ترجمان و نمائندہ خصوصی اور مدرس ہیں ادارہ معین الاسلام بیربل شریف سے، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف چشتی گولڑوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے حضرت۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں، معروف نقیب ہیں عمران شاکر چشتی گولڑوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین مکرم، آج کا موضوع بہت ہی خاص ہے، اول تا آخر ضرور کوشش کیجئے کہ مکمل اس پروگرام کو سنیں اور ایک خوبصورت پیغام کو اپنے دلوں میں سما لیں۔ آغاز کر رہا ہوں میں حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خوبصورت کلام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خسروا کیا کہوں کہ کیا تم ہو، خسروا کیا کہوں کہ کیا تم ہو، صاحب تاج حل عطا تم ہو، صاحب تاج حل عطا تم ہو، اور مصدر اولیاء تمہاری ذات، مصدر اولیاء تمہاری ذات، مظہر شان کبریا تم ہو، مظہر شان کبریا تم ہو، اور میرا منہ اور تمہاری مداحی، میرا منہ اور تمہاری مداحی، میں کجا یا علی کجا تم ہو، میں کجا یا علی کجا تم ہو، اور مولا سمجھا ہوں مولا کہتا ہوں، اللہ مولا سمجھا ہوں سبحان اللہ، مولا سمجھا ہوں مولا کہتا ہوں، اور اللہ ہی جانے کیا تم ہو، اور اللہ ہی جانے کیا تم ہو، خسروا کیا کہوں کہ کیا تم ہو، صاحب تاج حل عطا تم ہو، مظہر شان کبریا تم ہو۔ ناظرین مکرم، یہ تھے بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی خوبصورت اشعار، اور اب چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے ہم رجوع کریں گے اپنے معزز مہمان علامہ محمد یوسف چشتی گولڑوی صاحب سے کہ آپ آج کے اس موضوع پر از روئے قرآن و حدیث اور روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سب سے پہلے شکر گزار ہیں بغداد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے کہ آج ہمیں اس عظیم خاندان کی بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ جن سے جس لحاظ سے بھی محبت کی نسبت ہو جائے تو اس کا کم از کم درجہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کائنات رنگبو میں بڑے بڑے عظیم لوگوں کے عظیم خاندان آئے، کائنات پہ ابھرے، چمکے اور ختم ہو گئے۔ واحد ایک ستارہ اس خاندان کا ہے کہ جو طلوع ہوا، نصف النہار پہ گیا اور نصف النہار پہ ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ غروب ہونا تو کجا، اس خاندان کے لیے، اس سورج کے لیے کبھی زوال بھی نہیں ہے، کیا کہنے، اور زوال کا تصور بھی نہیں ہے۔ کیا اچھا آغاز ہے جناب۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ بسا اوقات مخصوص آیات بیان کی جاتی ہیں اہل بیت اطہار کے ذکر میں، تو میں تو یہ واضح طور پر بجا طور پر کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید کے ہر صفحے میں اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آیت ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر صفحے میں ایک آیت، یہ میں اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو
یہ قرآن مجید قصیدہ ہی محمد و آل محمد کا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصیدہ ہی انہی کا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، جو تلاوت کردہ آیت مبارکہ یہ معروف آیت ہے، اور ہر وقت ہر سٹیج سے اس کی تلاوت ہم بزرگوں سے سنتے بھی ہیں اور کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اس کی تشریحات میں۔ تو اس سے ایک واضح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ڈیمانڈ فرما رہے ہیں، اور پھر ڈیمانڈ کا جو ذریعہ بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ بے شک۔ اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ خلق خدا سے محبت اہل مصطفیٰ طلب کیا، اللہ اکبر۔ اپنی مخلوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے قربا اقارب و اعزاء کی جو محبت ہے اس کو طلب کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس مستند حوالے اور مستند راستے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے تمام راستے جس ہائی وے پر اور جس مرکزی راستے پر پہنچتے ہیں اور ہمیں پہنچا سکتے ہیں وہ ذات محمد ہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تک صرف حضور لے جا سکتے ہیں، باقی تمام چیزیں قرآن مجید تک وہ صرف ہمیں حضور تک پہنچاتی ہیں۔ اور اسی بڑے رستے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ڈیمانڈ فرمائی کہ میری مخلوق اس پر میرے خالق ہونے کا، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی اور رسول اور اس مخلوق کے وجود کا سبب ہونے کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کے جو تعلق والے ہیں ان سے محبت رکھیں۔ واہ، اور اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے کہ لا اسألکم علیہ، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کس پر؟ یہ ایک بڑی طویل بات ہے، کس پر؟ ٹھیک۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عالیہ سے جو کچھ ہمیں ملا اس سب کچھ پر، جو کچھ ہمیں حضور کی وجہ سے ملا اس سب کچھ پر اور کوئی اجر نہیں اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور آپ کے اقارب سے محبت کی جائے، مودت کی جائے۔ اور محبت کے عروج کا جو لفظ اہل زبان میں ہے وہ مودت کا ہے، مودت سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں محبت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ واضح بات ہے کہ وہ ہے کیا جو ہمیں حضور کی وجہ سے ملا۔ تو یہ سوال ہی کجا ہوگا، سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا نہیں ہے جو حضور کی وجہ سے واہ ملا، واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا نہیں ہے۔ سبحان ہمارا وجود، ہماری زندگی، ہمارے تمام یہ زیست کی نعمتیں جس میں ہم ظاہری باطنی سب کچھ، جسمانی طور پہ روحانی طور پہ جو کچھ کسی کو جہاں جتنا ملا سب حضور کے صدقہ سے ملا، سبحان اللہ۔ اور اس سب کچھ کا معاوضہ، اس کا اجر، اس پر ڈیمانڈ کس کی ہے؟ محبت اہل بیت کی۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محبت اہل بیت گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہر نعمت کا ایک قیمت اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا، یہ بخاری شریف میں اور بڑی کتابوں میں حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو کچھ اللہ جسے دیتے ہیں حضور تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ موتی انا قاسم۔ جی، تو آنا قاسم کا مطلب ہے حضور سب کچھ ہر کسی کو ہر وقت تقسیم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور تقسیم فرما رہے ہیں تو سبھی کو انہی کے دست اقدس سے مل رہا بے ہے۔ شک، جو کچھ مل رہا ہے اس سب کچھ کا قیمت اور اس کا ایک شکرانہ وہ محبت اہل بیت ہے۔ اور اس میں یہ بجا طور پر سمجھنے والی بات ہے یاسر بھائی کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محبت اہل بیت ہم پہ فرض ہے اور ہمیں دی گئی نعمتوں کا قرض ہے۔ واہ، اللہ۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے وجود کا، ہمارے اعضاء کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہماری عقل کا، ہمارے دل کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے قرآن حکیم کا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو عرفان نصیب ہوا، ہمیں جو بتوں سے بچایا گیا، جتنی نعمتیں ہیں ہر نعمت پر یہ اہل بیت اطہار کی محبت
کی وجہ سے ہم بری و ذمہ ہو سکتے ہیں، ورنہ بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نعمتیں دینے والے نے یہ ڈیمانڈ کی، نعمتیں بانٹنے والے نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا کہ نہ دینے والا اس وقت تک راضی ہوگا، نہ بانٹنے والا اس وقت تک راضی ہوگا جب تک اہل بیت اطہار کی محبت مودت تک نہ پہنچ جائے گی، واہ واہ سبحان اور اس بام عروج تک نہ پہنچ جائے گی۔ اس باب میں کیا خوبصورت بات کہی حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو غریق محبت اہل بیت کہا جاتا تھا فی زمانہ، غریق محبت اہل بیت، کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ غرق تھے، کچھ سوجتا ہی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرمایا کہ اے اہل بیت رسول، یہ بڑا اعزاز ہے کہ تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض کی ہے۔ یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی اسی کے تحت کہ قرآن مجید میں تمہاری محبت فرض کی گئی، اور فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم، کرینہ دیکھیے، فرمایا کیا تمہاری اتنی عزت کوئی کم تو نہیں ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جب تک تم پہ درود نہ پڑا جائے کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد، جب تک تم پہ ہدیہ درود و سلام نہ پیش کیا جائے نماز ہی نہیں، نماز ہی کسی کی مکمل نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید ہو اور اوصاف ہوں اہل بیت اطہار کے، فضائل ہوں اہل بیت اطہار کے، تو یہ ایسا خاندان ہے کہ جس کی اصل بھی اور نسل بھی، اصل کی طہارت بھی اور نسل کی نجابت و طہارت بھی، اس پر قرآن مجید شاہد ہے۔ سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اصل جو آبا ہیں اور نسل جو اولاد ہیں، تو اصل پر بھی قرآن مجید کی سند ہے اور نسل پر بھی قرآن مجید کی سند ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ ناظرین مکرم، فضائل اہل بیت ایک بہت ہی خوبصورت آغاز کیا علامہ محمد یوسف چشتی گورڑوی دامت برکاتہم القدسیہ نے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیے کہ صحیفہ انقلاب ہے، اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے جس میں آل پاک کا ذکر ہے، اور اس شان کے ساتھ ہے کہ قیامت تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جو اس سے ٹکرائے گا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اس کشتی کو، اس کشتی میں آج تک کوئی چھید نہیں کر سکا اور نہ ہوگا، جو بھی اس سے ٹکرایا چاہے وہ جتنی زور کا طوفان کیوں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اور آل پاک کا ذکر کرنے والے ہم جیسے حقیر اور کم علم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سرفرازیاں عطا فرمائی۔ ناظرین مکرم، اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلتے ہیں۔ عمران شاکر گورڑوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، نقیب بھی معروف ہیں، گفتگو بھی بہت ہی خوبصورت کرتے ہیں، تو گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ شاکر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو کا بھی سلسلہ جاری و ساری رہے، لیکن آپ ابتدا میں ایک خوبصورت کلام منقبت امیر المومنین امام مولا علی علیہ السلام پیش کیجیے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں بغداد اسٹوڈیو کی ساری ٹیم کا، کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو آج کے اس خوبصورت ترین پروگرام بعنوان فضائل اہل بیت رسول میں مدعو کیا۔ انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب استاذی المکرم علامہ مولانا محمد یوسف چشتی گورڑوی صاحب، ترجمان و خصوصی نمائندہ و مدرس ادارہ معین الاسلام بیربل شریف۔ اہل بیت رسول کی مناقب جن نے لکھی، انہوں نے
کمال کر دیا اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی مودت کا۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت آپ سنائیں، تو سب سے پہلے اعلی حضرت مجدد دین ملت فاتح قادیانیت مامور من رسول قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے ایک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں جی، کہ تا یافتہ ام ام خبر اسباب علوم دل، واہ واہ واہ، تا یافتہ ام خبر اسباب علوم دل، دل دادا بمہریاں شاہد رے کرارم۔ واہ، دل دادا بمہرے آں شہ۔ تو یہ ایک کہکشاں ہے اولیاء کی، صوفیاء کی، جنہوں نے بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تو میں سب سے پہلے اس خوبصورت کہکشاں میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری شان، کیا تمہاری عظمت، کیا تمہاری رفعت کے لیے یہ بات کم ہے کہ جو تم پر نماز میں درود و سلام نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ پھر آئیے اسی سلسلے کو میں بڑھاتا ہوں، اور حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ واہ واہ، آپ فرماتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ سبحان اللہ، کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنے وار قبول، اگر دعوتم رد کنے وار قبول، منو دست و دامان آل رسول، واہ، اور محمد گلستو علی بوے گل، آہا، بود فاطمہ اندراں برگ گل، چو اترش برآمد حسین و حسن، معطر شدز و زمین و زمن، واہ، معطر شدز و زمین و زمن، بود غوث گل دستہ پنجتن۔ واہ واہ واہ، اور پھر اسی کہکشاں میں سے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ، آپ فرماتے ہیں، بصدق و صفا گشت بیچارہ جانی، واہ 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 واہ، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ واہ واہ، اور پھر آگے تھوڑا سا سفر طے کریں کیا بات ہے، تو حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یا رب محمد و علی و زہرا۔ واہ واہ واہ، آپ مداحیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن آل ابا، از لطف بر آ رہا جتم درد سرا، بے منت خلق یا علی جل آلہ۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رب رسالت رسول الثقلین،
یا رب غزا کنندہ بدرو حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش و نیم بحسین۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بروز قیامت دو حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک میرا حصہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور دوسرا میرے گناہوں کا حصہ جناب امام حسین علیہ السلام کے طفیل بخش دینا۔ آپ نے فرمائش کی تھی کہ منقبت جناب مولائے کائنات تاجدار حالت پیش کی جائے، تو آپ نے انتہائی خوبصورت ترین آغاز کیا اور اس ہستی کے کلام سے آغاز کیا جو در غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سر جھکا کر اس طرح عرض کرتے ہیں کہ گل بنے باغ نبی سروے ریاض حیدری، غوث اعظم قطب عالم مالک بھارو بری۔ آپ بیدم رحمت اللہ علیہ کی منقبت آپ فرماتے ہیں کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابروے علی، ہو بہو قرآن ناطق مصحف روے علی۔ واہ واہ واہ، آپ فرماتے ہیں کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابروے علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو بہو قرآن ناطق مصحف روے علی۔ اور باغ کے ذروں میں عطرے بو ترابی کی مہک، باغ کے ذروں سے عطرے بو ترابی کی مہک، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی۔ اور ایسا با کیا یاد فرمایا ہے مولا نے مجھے، ایسا با کیا یاد فرمایا ہے مولا نے مجھے، آج میرا دل کھچے جاتا ہے کیوں کوے علی، آج میرا دل کھچا جاتا ہے کیوں کوے علی۔ اور رہے گا فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، اچھا رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، واہ واہ واہ، رہے گا فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، واہ جی واہ، رہے گا ذکر علی ہم بیان دیتے ہیں، اور صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، ٹھیک، صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، واہ جی واہ، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں، واہ واہ واہ، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، کیا کہنے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ ناظرین مکرم، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب عمران شاکر گولڑوی۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بار دیگر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اس موضوع پر سوال کرنا، اس پر خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ کتنے سوال کیے جائیں، کس کس رخ سے کیے جائیں اور کس کس زمرے میں کیے جائیں، یہ
عقل یہاں جواب دے جاتی ہے. جب صرف اور صرف لفظ آ جاتا ہے نا محبت اور مودت اہل بیت کا، تو پھر قرآن کریم کی آیات کیا، احادیث مبارکہ کیا، اور اولیاء اصحاب کے اقوال کیا، اتنا کچھ انبار لگ جاتا ہے کہ آدمی اب اس میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم کس جانب سے آئیں. جس جانب سے بھی آئیں اہل بیت کا ذکر ایک پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وقفے سے قبل علامہ محمد یوسف چشتی صاحب قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز انہوں نے کیا، اور اس پر بہت ہی مدلل اور مؤثر انداز میں گفتگو فرمائی. اور شاکر گولڑوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے آپ نے کلام بھی سنے، ہم بھی محظوظ ہوئے اور یقیناً آپ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے. تو شاکر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہم کلام بھی ان سے سنتے جائیں گے وقفے سے. فی الوقت مجھے چلنا ہے دوبارہ واپس اپنے موضوع کی جانب. علامہ محمد یوسف چشتی صاحب کی جناب میں چلتے ہیں. علامہ صاحب از روئے حدیث جی آقا کریم علیہ السلام کی آل کے فضائل بیان فرما دیجیے. ماشاءاللہ. ویسے تو یہ گلدستہ جو قرآن مجید کا شروع ہوا جی ہاں، تو نہیں میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ تو نہ تھمنے والا سلسلہ ہاں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں، گھنٹوں کیا صدیوں سے چلا ہے اور چلا رہے گا. تو اسی طرح احادیث مبارکہ میں اہل بیت اطہار کی انوکھی اور نرالی شان ہر پہلو سے اجاگر ہے. اس میں سب سے پہلے ایک مرکزی یہ بات ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں، خون کے رشتے، ان کے متعلق ہمارے کریم آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کسی کا نسب اور سحر قائم نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی کہ نسب اور سحر ایسا لفظ ہے کہ جس میں خون کے سارے رشتے آ جاتے ہیں، سارے خاندان، سارے رشتے قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے. فرمایا اس دن بھی میرا خون کا رشتہ ختم نہیں ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. میرا خاندان اس دن بھی برقرار رہے گا اور قائم رہے گا. تو یہ ناظرین کے لیے، اہل محبت کے لیے ایک محبت بھرا ہی جملہ ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ محبت میں، اور میں اس میں یہ ایک اضافہ کرتا چلوں کہ محبت پر دلیل طلب کرنا اس سے بڑی حماقت ہی کوئی نہیں. کیونکہ محبت کی دلیل محبت ہے اور بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کی دلیل محبت ہو گئی. ہو گئی. محبت پر اگر کیسے ہوئی یہ تو کچھ اگر کیوں کا لفظ اٹھایا جائے تو پھر یہ بتایا جائے کہ محبت تو ایک سے تھی، کائنات کیوں بنا دی. کیا بات ہے. جہاں سے محبت کی ابتدا ہوئی تو کم از کم کائنات بنائی. اب اگر محبت میں یہ ہو تو اس میں حقیقت مجاز اور بات ہے. تو محبت کی دلیل صرف محبت ہے. تو جب اہل محبت کے لیے یہ جملہ ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، کہ جس رشتے اور جس تعلق کو، جس خاندان کو نہ موت مٹا سکی نہ قیامت مٹا سکی، تو پھر کائنات میں وہ قوت ہے ہی کوئی نہیں جو اس خاندان کو مٹا سکے. کیا کہنے ہیں بھائی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ جو چیز بروز حشر بھی سلامت اور قائم ہے، فیض رساں ہے، اور اس کے تمام فیوزات جاری ہیں، یہاں بھی ہر ممکن حربہ آزما لیا گیا. ہاں جی. تو پھر موت سے بھی گزر کر، قیامت سے بھی گزر کر وہ سارا معاملہ ہے. تو پتہ چلا نہ اسے موت کچھ کر سکی، نہ اس کا قیامت کچھ کر سکی. تو یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ایک بڑی بسا اوقات الجھن، چونکہ وہ صرف معقولات میں اور اہل عقل کے نزدیک ہوتی ہے، اہل دل میں تو الجھن ہے ہی نہیں. الجھا کچھ اس طرح دیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ ہیں، اس کا درجہ کتنا ہے، اس کا کتنا ہے. درجات تو اللہ جانے، درجات کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ذات جانے، اور بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں. تو یہ ایک بات نہ کی گئی ہمارے بہت بڑے قابل فخر پیر بھائی اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، مجاہد تحریک ختم نبوت، مجاہد تحریک پاکستان
हजरत शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह से आपसे ये कहा गया कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कि आपकी हम अफजलियत माने या हजरत सैयदा खातून जन्नत मलके फिरदौस बरी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अफजलियत माने। अब सवाल बड़ा दकीक था और बड़ा लतीफ भी था, इसमें नजाकत भी थी, और इसी सवाल में चूंकि दो चीजें होती तो अपोजिट है, जहां नजाकत हो वहां कसाफत नहीं होती, कसाफत हो तो नजाकत, भला इस सवाल में दोनों चीजें थी, नजाकत भी थी और कसाफत भी थी कि अगर ये किसी आम आदमी के सामने ये सवाल आ जाता पता नहीं क्या कह देता, तो आ गया अहले दिल के सामने। आपने फरमाया कि बात यह है कि हमारे सामने सबसे बड़ी फजीलत वाली चीज और फजीलत का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। अगर आपके रिश्ते ज़ौजियत को देखा जाए तो फिर हजरत सैयदा आयशा अफजल हैं कि उन जैसे शौहर, उनके शौहर जैसा किसी का शौहर नहीं है। अगर रिश्ते बिनतियत यानी बेटी होने के रिश्ते को देखा जाए तो फिर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अफजल हैं, क्योंकि आपके बाबा जैसे कायनात में कोई बाबा नहीं। तो कुर्बान जाएं। अब यासिर भाई ये किताबों की बात नहीं थी और ना ये बात किताबों में होती है, ना निसाबों में होती है, ना निसाबों में होती है। ये किसी ना किताब दिल का वर्क है और किसी साहिब नजर ने ही वो उल्टा जो हजरत हजारवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमा दिया। तो अहले बैत अतहार, इसमें एक वसी बात है कि कौन है कौन है कौन है। तो एक यानी कि सबसे पहला, और जैसे हम सबसे यानी कि पहला स्टेप्स कह लेते हैं, पहली सीढ़ी कह लेते हैं कि अहल का लफ्ज किसके लिए है, तो अहल का लफ्ज मुत्तबे के लिए है, मुती के लिए, मुआविन के लिए, मसाहिब और साहिब के लिए, साथी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अहल का लफ्ज साथी, मुती और मुत्तबे से लेकर जो बुखारी शरीफ में और तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र की कुतुब में हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हस्तियों को अपनी चादर मुबारक में लिया और इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, कि ए अल्लाह करीम ये 4 हजरत मौलाए कायनात हजरत सैयदा पाक और हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम व सलामुल्लाहि अलैहिम, इन 4 को लेकर तो बात यह है यासिर भाई कि अहल की या आल की जो भी तारीफ की जाए, जो भी तारीफ की जाए कि अहले बैत कौन है और आले रसूल कौन है, जो भी तारीफ की जाए लुगत के लिहाज से, जो भी तारीफ की जाए अहादीस तय्यबात की रोशनी से, जो भी तारीफ की जाए आयात मुबारका की रोशनी से, जो भी इसका माना निकाला जाए, ये चैलेंजेबल बात है कि इन 4 हस्तियों को कोई अहले बैत के दायरे से नहीं निकाल सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन 4 हस्तियों को कोई नहीं निकाल सकता। फिर एक नसब है और एक निस्बत है जी, और नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस तरह हदीस पाक में अर्ज कर दिया गया कि वो सलामत रहेगा, और निस्बत रसूल भी सलामत रहेगी, निस्बत रसूल भी सलामत रहेगी। और हजरत इमाम अबू बकर शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस हदीस पाक को लाए हैं सही सनद के साथ कि इन्नल्लाह ताला युनादी यौमल क़ियामत ऐन अस्हाबु मुहम्मदिन फौरिजू फयक़ूलुल्लाहु लहुम अदखिलुल जन्नत मन शिअ्तुम वदऊ मन शिअ्तुम, कि ऐलान किया जाएगा क़यामत वाले दिन कि मोहम्मद वाले आ जाएं और उनसे अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे कि ये मेरी मखलूक है, जैसे चाहो जन्नत में ले जाओ, जैसे चाहो जहन्नम के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो ये निस्बत मोहम्मदी है, निस्बत मोहम्मदी। तो जब निस्बत और नसब अलग अलग हों फिर फैज रसा हैं, तो ये बात समझ से ही मावरा है कि अगर निस्बत का उरूज हो फिर भी ये 4 दर्जे कमाल पे हैं, अगर नसब का उरूज हो फिर भी दर्जे कमाल पे हैं। जहां से नसब और निस्बत की इब्तिदा थी
اگر وہاں یہ حالت تھی تو جہاں انتہا ہے ان ہستیوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، گفتگو اس پیرائے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کینوس پر آ چکی ہے کہ جہاں ختم کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن وقت ہم پابند ہیں اور یہ نشری تقاضے جو ہیں یہ حائل ہوتے ہیں ہماری کیفیات میں، اور لیکن ہم نہیں چاہتے کہ گفتگو کا سلسلہ رکے۔ لیکن بہرحال اگلے مہمان کی جانب مجھے چلنا ہے اور پھر لوٹ کر ہم علامہ صاحب کی جانب آئیں گے۔ شاکر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ علامہ صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں محمد و آل محمد کی شان، عظمت، رفعت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے، اور بالخصوص آپ نے اپنی گفتگو میں مخدومہ کونین، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا ذکر کیا۔ جی، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے، کہ جب یہ کسی مسکین، کسی اسیر، کسی یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور جب ان کی مودت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب پانچ تن پاک چادر مبارک کے نیچے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ہستیاں مباہلہ کے لیے تشریف لے جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو میں اب جو بارگاہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ میں قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ نذرانہ عقیدت پیش کیا، میں وہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ بسم اللہ۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سبحان اللہ۔ کہ جناب مریم کی جو شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، وہ ایک ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچتا ہے۔ بالکل ایسے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ از ہے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن مخدومہ کونین، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، حسنین کریمین کی امی جان، جگر گوشہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تین عظمتیں ہیں، تین شانیں ہیں۔ جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتے ہیں جو مخدومہ کائنات کی پہلی عظمت ہے، شان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری عظمت قلندر لاہوری رحمت اللہ گنواتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں دوسری جو فضیلت ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی،
وہ یہ ہے کہ آپ تاجدار حل عطا، مولائے مرتضی، مولائے کائنات، امیر کائنات، وارث علوم مصطفیٰ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت علامہ اقبال اور عظمت اور شان آپ کی گنواتا ہے اور عرض گزار ہے کہ مادریاں قافلہ سالار عشق، اللہ اکبر، مادریاں مرکز پرکار عشق۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ قافلے عشق کا سالار یہاں سے مراد صرف جناب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ لیتے ہیں، لیکن نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مادر آں، یعنی کہ آپ حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان ہیں، سبحان اللہ، دونوں کی طرف اشارہ ہے، واہ واہ واہ، جو قافلہ عشق کے سالار ہیں اور عشق کی جو پرکار ہیں اس کے مرکز ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر انتہائی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور عرض گزار ہے، کہتا ہے حدیث عشق دوبہ بست کربلا و دمشق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ حدیث عشق دوبہ بست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر و دیگر زینب۔ واہ واہ، یعنی کہ حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک ثانی زہرا اللہ اکبر، جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور دوسرے امام حسین، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ سبحان اللہ، السلام۔ سبحان اللہ، اور پھر چونکہ جناب آج فضائل جی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، بے شک، تو میرا جی ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بسم پیش اللہ، کیا جائے، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا تو میں کیوں نہ کہوں کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، اللہ اکبر، واہ واہ، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا، چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پچھا گئی ہے علی کی بیٹی، واہ، اور یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، اچھا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، سبحان اللہ، واہ واہ، یزیدیت کے نقوش سبحان سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، بات قرآن و احادیث کے سائے میں مدینہ شریف سے چلتی ہوئی کربلا تک آ پہنچی ہے، اور اس سے آگے کا سفر وہ ان کے لیے بھی مشکل تھا، ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ضیاء رمضان میں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص ہے، فضائل اہل بیت، جس پر بات کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف چشتی گورڑوی اور جناب عمران شاکر گورڑوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین مکرم، وقفے سے قبل بہت ہی خوبصورت کینوس پر بات چل رہی تھی اور بہت وسیع پیرائے میں ہم محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ قرآن اور حدیث کا باہمی ربط جو اہل بیت کے محبت اور مودت کو بیان کرتا ہے، جو ایک بندہ مومن کے لیے لازم و ملزوم ہے، ضابطہ حیات ہے۔ تو چلتے ہیں واپس اپنے موضوع کی جانب۔ علامہ
محمد یوسف چشتی صاحب کی جناب میں. تو علامہ صاحب، جس طرح آپ نے قرآن مبارک کی ایک آیہ مبارکہ سے آغاز کیا، پھر حدیث مبارکہ، اور اسی طرح آپ نے اس پر علمی اور فکری اور منطقی دلائل پیش کیے. میں چاہوں گا کہ اسی طرح جو فی الوقت ہمارے آج کے زمانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ لازم و ملزوم ہے ہم پر، وہ ہے علی کا ذکر تو ہے ہی ہے، علی کے بابا کا ذکر بھی جو ہے وہ ناگزیر ہے. تو اس کی جانب میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہدیہ اس پروگرام کے سلسلہ میں ہم ان کی جناب میں پیش کر سکیں. ماشاءاللہ، آپ نے بڑی ایک حساس پہلو کی طرف جی ہاں اشارہ کیا ہے، اور یہ بڑا نازک معاملہ بھی ہے، بالخصوص اس دور میں جی، کہ جب ایک طرف سے رافضیت کا زور ہے اور ایک طرف سے خارجیت کا. تو گزارش یہ ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان مرکزی بنیادی چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، جی، وہ کبھی بھی اس سے محبت کرے جو اللہ رسول کا دشمن ہو، اگرچہ وہ اس کے آبا ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں. قرآن مجید نے گنوائے جتنے بھی قریبی ہوں گے وہ ان سے کبھی مودت کا رشتہ، دلی محبت کا رشتہ نہیں رکھ سکتا بالکل، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے. یہ ایک مومن کی شان ہے. ٹھیک، ایک جو مومن ہے اس کے دل میں کبھی دشمن رسول اور دشمن خدا کے لیے نرم گوشہ نہیں ہو سکتا. بالکل، یہ ایک مومن کی شان ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مومن ہو وہ دشمن خدا اور دشمن رسول کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا. تو جس ہستی مبارک کا نام خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، وہ اگر کسی کے ساتھ محبت، پیار، اخلاص اور اس حد تک کہ ان کے فراق میں بیزار اور مضطرب ہونے تک کی کیفیات ہوں، کیا وہ شخص کسی طرح سے رسول خدا کا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاذ اللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ دشمن ہو. اور پھر آج یہ بڑی بات ہے کہ اس دور میں اگر دین کی خدمت اور بالخصوص دین کی کسی صورت میں پناہ بننے کا شرف کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں، کیونکہ دین ہر سو پھیلا ہوا ہے. ایک جگہ نہیں تو دوسری صحیح، دوسری نہیں تو تیسری صحیح، ایک ذریعہ نہیں تو دوسرا صحیح. ذرائع بھی ہیں اور مقامات بھی سارے وسیع ہیں، وسائل و وسائط بھی ہیں. تو ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام کوئی نہیں لینے دیتا تھا پوری روئے زمین پر. اس وقت 3 دن کے لیے، مسلسل 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الوہی احکام کا جو مرکز رہا وہ حضرت سیدنا ابو طالب کا گھر مبارک رہا. سبحان اللہ، آپ کا گھر مبارک رہا. اور پھر اس میں ایک اور بات کا اضافہ کیے دیتے ہیں کہ المرء مع من احبہ. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے جس سے محبت کی، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اب محبت جس پہلو سے دیکھی جائے، جس قدر جناب ابو طالب نے حضور سے فرمائی وہ ایک مثال ہے. اپنے بیٹوں کو پیچھے کر کے پہلے کھانا آپ کو دینا، اچھا لباس پہلے آپ کو دینا، تمام سہولیات جو باہر سے آپ چیز لاتے وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے، بیٹوں کو بعد میں.
اور یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ اولاد سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہوتا، بالکل ایسا کوئی نہیں ہوتا. اور اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اولاد کو، اپنی زوجہ محترمہ کو، حتیٰ کہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے حضور کو آگے کیا. اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نازوں میں کوئی کمی نہیں آنے دی. واہ واہ. حتیٰ کہ یہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات مورخین لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کم سنی میں، چھوٹی عمر میں آپ نے اصرار کیا فرمایا کہ میں نے ملک شام آنا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو طالب کی محبت اس حد تک تھی کہ آپ وہاں بھی انکار نہ کر سکے. اللہ اکبر. حالانکہ سامان تجارت ہے، مسلسل سفر ہے اور مہینوں کا سفر ہے، تو ساتھ ایک چھوٹی عمر کے بچے کو لے جانا کہ اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو. تمام چیزیں اس محبت نے وہ سارے یوں کہتے ہیں کہ بوجھ اٹھانے پہ آپ کو راضی کر دیا اور آپ تشریف لے گئے. تو اس میں ایک چونکہ بڑی جو معروف باس اور بات نکلتی ہے آپ کے ایمان کی، تو اس میں اکابرین نے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ تو سکوت ہے. جی. لیکن ایک بات ہے یاسر بھائی، چونکہ جس در کے گدا ہیں ان سے وفا بھی ضروری ہے. بالکل. تو ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں یہ ثابت نہیں ہے جہاں تک مجھے موقع ملا پڑھنے کا اور احادیث مبارکہ اور تاریخ کے احوال کی ورق گردانی کا، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ جناب ابو طالب نے کسی بت کے سامنے سجدہ کیا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. آپ کا اعلانیہ ایمان لانا یا آپ کا شہادتین کا اقرار کرنا، اس میں اختلافات امت کے شروع سے چل رہے ہیں. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب ابو طالب نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی کسی بت کے سامنے اور پھر آپ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چھوٹی عمر میں وہ آ جاتے اہل مکہ کہ قحط ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے شہزادہ محترم کو لیتے اور باہر لے جا کر دعا کیا کرتے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں کہ جو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے اور مقدس روح روشن والی ہستی ہیں، ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ کیا تھا جو اس پر آپ کو راضی کرتا تھا، اور کیا چیز تھی جو یہاں تک لاتی؟ اور جب اپنے دکھڑوں کا، اپنے دکھوں کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ سے کہ یہ تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اوائل اسلام میں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ابو طالب ہے تب تک تمہاری طرف کوئی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جو بھی تمہاری طرف آئے گا وہ میرے اوپر سے گزر کر آئے گا، میرے ٹکڑوں سے گزر کر آئے گا. اور یہ دیوان سید البطحا ایک کتاب ہے جناب ابو طالب کے کلام پر، اور تقریباً اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے اہل عرب میں کہ ہر سال نئی کمپوز کرنا پڑتی ہے، نیا ایڈیشن ہر سال آتا ہے، اور ہر سال کے ایڈیشن میں یہ اشعار آپ کے موجود ہیں جن کا یہ معنی ہے کہ آپ کی طرف اگر کوئی آئے گا تو میرے ٹکڑوں سے گزر کے آئے گا. تو ہم تو اس گلی کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں جن کی نسبت شہر یار ارم سے ہو جائے. تو چے جائے کہ بلکہ یہ الفاظ محبت کی ہی داستان میں جا سکتے ہیں کہ محسن اسلام، اللہ اکبر، اور آماج گاہ اسلام، سبحان اللہ، پناہ گاہ اسلام جناب ابو طالب، آپ کے متعلق کچھ محبت کے علاوہ کچھ کہنا وہ مناسب حال نہیں ہے. تو یہ خاندان تو وہ ہے کہ سیرت میں، صورت میں حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، دیکھیں نا، ہم نے تو پڑھی پڑھائی بات کرنی، سنی سنائی،
دیکھنے والے تو وہ تھے. حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے صورت میں، سیرت میں، چال چلن میں، بولنے میں، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور سرکار کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا صحابہ کرام کے متعلق کہ انبیاء کرام کا جلوہ میرے صحابہ میں ہے. حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں تو جلوہ جناب ابراہیم کا نظر آئے گا. حضرت عمر کو دیکھیں تو جلال موسوی نظر آئے گا. حضرت عثمان کو دیکھیں تو سطوت سلیمان نظر آئے گی. اور فرمایا من سرہ ان ینظر اللہ اکبر الی محمد فلینظر الی علی. فرمایا اگر میں نہ بیٹھا ہوں تم مجھے دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھو. اور حسنین کریمین وہ ہستیاں کہ ایک سر اقدس سے سینہ مبارک تک اور دوسرے سینہ اقدس سے قدمین شریفین تک سرکار کی تصویر تھے. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. ناظرین مکرم، محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اور میں نے ایک جگہ ایک عالم سے سنا، وہ خطاب کے دوران بیان کر رہے تھے کہ آپ کی قبر میں آپ سے سوال آپ کے ایمان کا ہوگا، ابو طالب کے ایمان کا نہیں ہوگا. لہذا یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ایمان پر ڈسکس کرتے کرتے اپنا ایمان ہی نہ کہیں کھو بیٹھے اور نہ گوا بیٹھے. لہذا احتیاط کیجئے، بہت احتیاط کیجئے. یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے کے مترادف ہے. محسن اسلام کا ذکر جس نے، اور دیکھیں کہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام حیات ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کی تبلیغ دی، اور جب آپ کا وصال ہو رہا ہے تو اس کے بعد مصائب اور آلام کے ایسے پہاڑ توڑے جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ مکہ شریف سے آپ کو ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن قرار دیا گیا. بالکل غموں کا سال. اللہ اکبر. دیکھیے کہ جب تک جناب ابو طالب حیات ہیں، آقا کریم علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں. جب جناب ابو طالب نے آنکھ بند کی، آقا کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آ گیا. تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ شیب ابی طالب کی طرف جائیں، جس بھی قربانی کی طرف چلے جائیں، جناب ابو طالب کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مودت اور محبت پر قائم و دائم رکھے. شاکر صاحب کی جناب میں چلتے ہیں، یہ بھی بے چین ہیں کچھ نہ کچھ بیان فرمانے کے لیے. جی شاکر صاحب. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی جناب علامہ مولانا محمد یوسف بلا شبہ صاحب نے، اور انہوں نے اس موضوع کے ابتدا میں انتہائی خوبصورت ترین جملہ بولا کہ پہلی جو چیز ہے وہ سکوت اور کف لسان ہے. بالکل بے شک. جب آپ سکوت اور کف لسان اختیار کریں گے تو اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رہیں گے. بے شک. سبحان اللہ. چونکہ انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان، عظمت، رفعت، مقام بیان کیا، تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی ایسی بے ادبی اور گستاخی میں مبتلا نہ کرے جی جو ہمارے لیے وبال جان ہو اور ہمارے ایمان کو لے ڈوبے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہو جی جی تو پھر اس پر کلام پیش نہ کیا جائے، بے شک. یہ بھی بات نہیں بنتی. اسی لیے میں آپ کی جانب آیا تھا. تو ہیں ابو طالب کے دامن میں در شہوار دو. واہ واہ. واہ واہ. ہیں ابو طالب کے ہیں دامن ابو میں طالب کے دامن میں در شہوار دو. ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ہیں ابو طالب کے دامن میں در شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو. اور اس کلام کے کافی شعر ہیں، لیکن ایک جو اضافی شعر ہے اس میں جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کلام میں اضافہ استاد المکرم مولانا شیخ عبدالحمید چشتی گولوی صاحب نے کیا ہے. انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ شام کے دربار میں جی بی بی کی دو شانیں عیاں. آہا. واہ واہ. ہائے ہائے.
شام کے دربار میں بی بی کی دو شانیں عیاں، چادر تطہیر ایک اور حیدری للکار دو۔ واہ 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 واہ، سبحان چادر اللہ۔ تطہیر ایک اور حیدری للکار اور حیدری للکار دو۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہی میں آپ کے شہزادے کا ذکر جو حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوشتہ بر در جنت بخط سبز و جلی، نوشتہ بر در جنت بخط سبز و جلی، شفیع روز قیامت محمد است علی۔ علی، سبحان اللہ۔ اور دوسرا جو اس کا شعر ہے، انتہائی معروف شعر ہے کہ علی امام منست و منم غلام واہ علی۔ واہ واہ، شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ اور حافظ یاسر علی گولڈوی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرے والد گرامی جناب ثاقب گولڈوی صاحب ایک، میں یقیناً فرمائش کرنے والا تھا کہ ثاقب صاحب کا کلام، لیکن میرا یہ ذاتی طور پر خیال تھا کہ ہم آخر میں سنتے، لیکن برسبیل تذکرہ چلیے۔ تو آپ شاعر ہیں اور جی ہاں، دو کتابیں آپ کی نعتیہ شائع ہو الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں، مجھ تک پہنچی بھی۔ ہاں۔ تو پہلی جو کتاب ہے وہ آپ کی پنجابی کی نعتیہ مجموعہ ہے، سچے بول سلامہ والے، اور دوسرا جو نعتیہ اردو مجموعہ آپ کا ابھی چند دن پہلے سامنے آیا ہے، چار چاند لگ گئے، ٹھیک، یہ ہے۔ تو آپ کا ایک بالکل تازہ کلام بابا جانی نے لکھا ہے، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ پنجابی کا ہے کہ تینوں جگ جاگیر مبارک، مینوں میرے پیر مبارک۔ واہ واہ واہ، تینوں جگ جاگیر مبارک، مینوں میرے پیر مبارک، کفر کریں دی ٹوٹے ٹوٹے حیدر دی شمشیر مبارک، کفر کریں دی ٹوٹے ٹوٹے حیدر دی شمشیر مبارک، اور سجدہ نال ولادہ موجب، ٹھیک، سجدہ نال ولادہ موجب، میری مادہ کھیر مبارک، میری مادہ کھیر مبارک، اور سائیاں دا جد سگ سدوایا، سائیاں دا جد سگ سدوایا، ایویں نہیں تقدیر مبارک، ایویں نہیں تقدیر مبارک، اور گجیاں مرزاں دائے دارو، گجیاں مرزاں دائے دارو، یارویں علی کھیر مبارک، یارویں علی کھیر مبارک، اور جنت دے باغاں دی شبنم، جی، جنت دے باغاں دی شبنم، زہرا پاک دے نیر مبارک، زہرا پاک دے نیر مبارک، اور ثاقب چم چم سینے لاواں، ثاقب چم چم سینے، چم چم سینے لاواں، مرشد دی تصویر مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تینوں جگ جاگیر مبارک، مینوں میرے پیر مبارک، علی امام منست و منم غلام علی، سبحان اللہ۔ ہزار جان گرامی فدا بنا۔ شاکر صاحب، دن بدن آپ کا جو رنگ ہے، آپ کا نسبت کا جو رنگ ہے وہ نکھرتا جاتا ہے۔ وہ یقیناً یہ جاگ تو آستان مقدسہ گولڈا شریف کی ہے، تو گولڈا شریف سے جو آپ کی نسبت ماشاءاللہ کوئی نئی نہیں ہے، نسل در نسل آپ چلے آ رہے ہیں۔ جیسے میر انیس نے کہا تھا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، تو آپ کی 5ویں پشت ہے ماشاءاللہ جناب سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در کی غلامی میں۔ تو اس کے متعلق کیا فرمانے؟ وہ ایک اردو نعت ہے جی، اس کا ایک شعر ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر، جی جی، کہ میرے آبا کے بھی آبا ہیں اسی در کے غلام،
میرے آبا کے بھی آبا ہیں اسی در کے غلام، اس حوالے سے میں نوکر ہوں پرانا ان کا۔ واجب۔ یہ جو میں آج گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو کلام آپ مجھ سے سماعت کر رہے ہیں، فارسی کا بھی سماعت کیا، جی بالکل، عربی کا بھی سماعت کیا، پنجابی کا بھی سماعت کیا، اردو کا بھی سماعت کیا، تعلیم اپنی جگہ، تربیت اپنی جگہ۔ اگر میں اس ساری گفتگو کو، ان کے دریا کو اگر کوزے میں باندھ کروں جی جی، تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیضان حضور تاجدار گوڑوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کو بھی علم ہے، استاد المکرم کو بھی علم ہے کہ الحمدللہ ادبی دنیا میں جہاں پر اچھے سننے والے ہیں، سماعت کرنے والے ہیں، وہ اس حقیر اور آکر کو سماعت کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ بے شک۔ ایک عرصہ سے مجھے اپنے مالک سیدی و مرشدی آقائی و مولائی حضور قبلہ پیر سید میر جواد الحق گیلانی درگاہ غوثیہ میریہ گوڑا شریف کے پاپوش مبارک بھی اٹھانے کا شرف حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یقیناً یہ جو مجھے نعمت نطق عطا ہوئی ہے، یہ میرے مالک سیدی میر جواد الحق گیلانی درگاہ غوثیہ میریہ گوڑا شریف کی دعا اور نگاہ ہے۔ اور یقین مانیے، میں پاکستان میں جہاں بھی نظامت کے لیے گیا ہوں، چاہے وہ محفل مسالمہ ہو، چاہے نعتیہ مشاعرہ ہے، چاہے غزل ہو، چاہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بھی میں نے نظامت کی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اور کئی بار دفعہ ہو چکا ہے، کہ آپ میرے مالک جناب سید میر جواد الحق گیلانی صاحب کا دست شفقت میری پشت مبارک پر ہے، اور پھر سجادہ نشین دربار عالیہ گوڑشی حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی مدد العالی، آپ کی بھی جو مجھ حقیر پر، احقر پر مہربانیاں ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور میں یوم قبل عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر آپ کی صدارت میں نے مکمل نظامت کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میرے اساتذہ کرام ہیں، وہ چاہے جناب صاحبزادہ سمن سلیم سلطان قادری صاحب ہوں، استاد المکرم جناب مولانا شیخ عبدالحمید چشتی گولوی صاحب ہوں، استاد المکرم جناب مولانا محمد یوسف چشتی گولوی صاحب ہوں، اور استاد المکرم جناب ڈاکٹر عاصم شہزاد جویہ صاحب آپ ہوں، ان کی مجھ پر مہربانیاں، ان کی مجھ پر توجہ، اور جب بھی میں نے ان حضرات کو، اپنے اساتذہ کو کال کیا ہے کہ کسی مشکل میں پھنس گئی ہوں، مطلب یہ سمجھیں کہ اگر کہیں کلام کی سمجھ نہیں آ رہی، معنیوں مفاہیم کی یا تلفظ کی یا باہر کی، تو میں ان سے رجوع کرتا ہوں۔ اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جس وقت بھی میں ان حضرات کو، اپنے اساتذہ کو کال کرتا ہوں، وہ کال اٹھاتے ہیں اور میری اصلاح فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، شاکر صاحب اپنا احوال بیان کر رہے تھے نسبت کا۔ یقین کیجئے کہ نسبت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور موضوع ہمارا فضائل اہل بیت۔ تو ناظرین،
ہم 3 لوگ اس وقت سیٹ پر موجود ہیں اور تینوں گولڑوی ہیں، اور جہاں پھر 3 گولڑوی اکٹھے ہوں گے تو وہاں علی علی کی ہی توقع رکھی جائے، علی علی ہی ہوگی۔ تو آخر میں میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا۔ شاکر صاحب توجہ فرمائیے گا کہ شیخ کتنا ہی پے درہم و دینار گرے، قبلہ علامہ صاحب، شیخ کتنا ہی پے درہم و دینار گرے، غیر ممکن ہے کہ عمران کی دستار گرے، غیر ممکن ہے کہ عمران کی دستار گرے، اور ہاتھ تھاما تھا لڑکپن میں ابو طالب نے، ہاتھ تھاما تھا لڑکپن میں ابو طالب نے، زندگی بھر نہ کبھی احمد مختار گرے، زندگی بھر نہ کبھی احمد مختار گرے، اور وہ محمد کے چچا ہوں کہ سکینہ کے چچا، وہ محمد کے چچا ہوں کہ سکینہ کے چچا، تشنگاں ایک ہی دہلیز پہ تھک ہار گرے، تشنگاں ایک ہی دہلیز پہ تھک ہار گرے۔ اور آخری شعر ہے کہ طالب و جعفر تیار و عقیل و حیدر، طالب و جعفر تیار و عقیل و حیدر، شر اٹھا کوئی تو بجلی کی طرح چار گرے، شر اٹھا کوئی تو بجلی کی طرح چار گرے، شیخ کتنا ہی پے درہم و دینار گرے، بھائی غیر ممکن ہے کہ عمران کی دستار گرے۔ میں آخر میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں، حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد یوسف چشتی گولڑوی صاحب کا، عمران شاکر گولڑوی صاحب کا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، درود پاک پڑھتے رہیے۔ اللہ حامی و ناصر۔